اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. 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 اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.
عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ میں تو آج اور بھی اداس ہوں. کیوں؟ کیونکہ رمضان بطور مہمان بس روانہ ہوا ہی چاہتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ میرا دل آج بھی تشکر اللہ سے معمور ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے فضل سے اس رمضان کی ایک اور بابرکت، پرنور اور پرفیض رات میں داخل کر دیا ہے. الحمدللہ. رحمتوں کی بارش، بخشش کی خوشخبری، کامیابی کی نوید، دعاؤں کی قبولیت، اچھے اعمال کی بہترین جزا، جنت میں داخلہ اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کی سیل ابھی بھی جاری ہے. یاد ہے نا کل ہم کیا بات کر رہے تھے؟ جی جناب، قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، جس میں اللہ کا بھرپور تعارف اس کی صفات کاملہ کے ساتھ تھا. یہ تو ہم سب کو معلوم ہی ہے کہ اللہ کا نام اور صفات، اس کی صفات کے بارے میں خود اللہ کے سوا کوئی نہیں اچھے سے بتا سکتا، اور یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے بتایا ہے. عام طور پر دیکھا جائے تو نام ہماری زندگیوں میں ہماری پہچان اور ہماری آئیڈینٹی ہوتے ہیں. جب ہم کسی دوسرے کا نام لیتے ہیں تو اس کی شخصیت کا خاکہ ہمارے ذہن میں بن جاتا ہے کہ وہ ایسا ہوگا یا وہ ویسا ہوگا. مگر دھیان رہے، چونکہ ہم میں سے کسی نے اللہ کو کبھی دیکھا نہیں، اس لیے اللہ کے بارے میں ایسا کہنا، سننا، سمجھنا، سوچنا نہیں چاہیے. اللہ نے خود اپنے لیے کہہ دیا لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کی مثال کی طرح مثال بھی کوئی نہیں، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. اس کے تمام نام اور صفات صرف اس ہی کی طرف لوٹتے ہیں. اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مشابہ نہیں، اس کا کوئی ہم مثل نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں. اس لیے اس کے ناموں کی عظمت، تقدس، بڑائی، اہمیت کو جانے بغیر اس پر بھرپور ایمان ہم لا ہی نہیں سکتے جو اس کا حق ہے. اس لیے صرف قرآن اور سنت ہی ہماری صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں. زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی پاکی اور تسبیح بیان کر رہی ہے. اللہ کے ناموں میں انتہا کا حسن اور خوبصورتی ہے.
ان میں کمال بھی ہے، جمال بھی ہے اور جلال بھی ہے۔ اگر ہم ان کو جاننے کا حق ادا کریں گے تو ہم سے اللہ راضی ہوگا۔ اللہ راضی ہوگا تو کامیابی کی راہ ملے گی۔ کامیابی کا مطلب جنت کا حصول ممکن ہو سکے گا، مگر اس سب کے لیے ان ناموں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم سے ہمارا عمل بدلے گا، عمل بدل گیا تو ہمارا انجام بدلے گا۔ جیسے جیسے علم آئے گا ویسے ویسے ایمان بڑھتا جائے گا۔ ایمان بڑھ گیا تو ہماری نماز ایک میکینیکل فزیکل ایکسرسائز نہیں رہے گی، اس میں اخلاص، محبت اور خشوع آ جائے گا۔ پھر ہماری نماز ہمارے دل کا سکون، آنکھ کی ٹھنڈک، روح کا تزکیہ، عبادت کا لطف بن جائے گی۔ تو کیا خیال ہے، پھر سیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے نام کے بارے میں؟ ایسی بات ہے تو چلو پھر چلتے ہیں محترم استاذہ فرحت ہاشمی کے پاس اور جانتے ہیں اللہ کے ذاتی نام، اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں۔ بسم اللہ۔ أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. آج ہم انشاءاللہ لفظ جلالہ یعنی اللہ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس پر بات کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود اللہ کے نام کے ساتھ کروایا ہے، اور اس کے لیے اس کا بہترین تعارف آیت الکرسی میں ہوا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ وہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین۔ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ پوری کائنات میں اللہ کے نام سے سوائے اس کے کوئی بھی نہیں جانا جاتا، کسی اور کا یہ نام ہے ہی نہیں۔ هل تعلم له سمیہ؟ نہیں۔ یہ نام ایک انتہائی خوبصورت نام ہے۔ اگر اس کی تحریر پر آپ غور کریں تو اس کے ساری شیپ اوپر کو اٹھتی ہوئی جاتی ہے، جو اپنی تحریر کے اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بلندی پر دلیل ہے۔ اس کو اسم الجلالہ، اللہ کا عزت والا نام، بلند نام، جلیل القدر نام، جو اسماء حسنہ میں سے سب سے عظیم اور اعلیٰ ہے، صرف اسی کا ہے۔ اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اصل الالہ ہے، لیکن باقی اسماء کے ساتھ جب ال لگتا ہے تو الگ پڑھا جاتا ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام میں ال اس کا حصہ بن چکا ہے۔ یعنی اللہ، بجائے اس کے کہ ہم کہیں الالہ، وہ خاص الہ، کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ۔ عربی لغت میں یہ لفظ
4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 المعبود، یعنی اللہ کون ہے؟ وہ جو معبود ہے، خاص الہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ نمبر 2 الملجا، جس کی پناہ لی جاتی ہے، خوف میں، غم میں، پریشانیوں میں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جو پناہ گاہ ہے۔ نمبر 3 المفزوع الیہ، یعنی گھبراہٹ میں جس کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو ہر انسان، خواہ وہ اس کو نہ بھی مانتا ہو، پھر بھی اسی کی طرف لوٹتا اور پلٹتا ہے۔ اور چوتھا معنی ہے المحبوب، وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو، ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو، اور اس کے بارے میں عقل حیران ہو۔ لا تدرکہ الابصار، جس کو نگاہیں نہ پا سکتی ہوں، وہ یدرک الابصار، اور وہ سب نگاہوں کو دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ کون سی نگاہ کس طرف اٹھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی دراصل ساری کائنات کا حقیقی معبود ہے، ان کا بھی جو اس کو مانتے ہیں اور ان کا بھی جو اس کو نہیں مانتے۔ الہ برحق وہی ہے جس کی عبادت کی طرف بندوں کے دل مائل ہوتے ہیں جب وہ اس کو دریافت کر لیتے ہیں، جب وہ اس کو پہچان جاتے ہیں، جب وہ اس کی نعمتوں اور اس کی بنائی ہوئی عظیم نشانیوں کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جب ان کے دل اس کی وحدانیت کی گواہی دینے لگتے ہیں اور پوری انکساری اور عاجزی کے ساتھ اس کے آگے جھکتے ہیں، اسی سے امیدیں لگاتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، اسی کی عظمت دل میں پہچانتے ہیں، پھر اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اپنی ضروریات اور مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ وہی الہ برحق ہے جو عرش سے لے کر اس ٹھہری ہوئی زمین کی گہرائیوں تک واحد الہ ہے، جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ وہ عظیم و برتر ہے اپنی صفات میں اور ان کی بڑائی اور کمال اور جلال میں اور جمال میں۔ اس کے جتنے بھی نام ہیں، اس کی جتنی بھی صفات ہیں، وہ سب اسی کی طرف لوٹتی ہیں، یعنی اس کے ذاتی نام اللہ کی طرف۔ اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے مشابہ نہیں، کوئی اس کے ہم مثل نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں، وہ ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اللہ جو دلوں کے لیے باعث راحت ہے، جس کا ذکر، جس کا تصور، جس کا خیال اور جس پر ایمان دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ انسان جب اس کو دریافت کر لیتا ہے، جب اس کو پا لیتا ہے، جب اس کو پہچان لیتا ہے، تو پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا یہ نام قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ 2500 سے زیادہ بار لفظ اللہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آیا ہے، مختلف آیات میں۔ اور جس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا، وہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت شمار ہوتی ہے۔ ابی ابن کعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر کئی بار پوچھا تو اس پر انہوں نے عرض کیا آیت الکرسی۔ اس پر آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، یعنی واقعی تمہارے پاس علم ہے، تم جانتے ہو کہ اللہ کون ہے، اور اس کا تعارف قرآن مجید میں جس آیت میں ہے وہ آیت اسی بنا پر سب سے بڑی آیت شمار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ جس کو نگاہیں پا ہی نہیں سکتی، اللہ جو حقیقی معبود ہے، ان کا بھی جو مانتے ہیں اور ان کا بھی جو اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ لفظ جلالہ اللہ، عظیم نام، عظیم آیت سے، تو چلیں کیوں نہ اس عظیم آیت کی فضیلت جان کر اللہ کی معرفت کے کچھ چند اور ہیرے موتی سمیٹ لیں۔ جی سسٹر سبین۔ جزاک اللہ سسٹر سبہین۔ آج ہم نے اسماء الحسنہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیارا نام اللہ کو جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دو نام بہت محبوب ہیں، ایک اللہ اور ایک رحمان، اور اسی نام سے آج ہم نے آیت الکرسی کے بارے میں پڑھا اور اس کا آغاز بھی اسی نام سے ہوتا ہے۔ آیت الکرسی اسلامی نظام زندگی کے بنیادی تصور توحید کے موضوع پر ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام اور 26 صفات کا ذکر ہے۔ ترمذی میں ہے ہر چیز کی کوہان اور بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں بھی آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ ابی بن کعب سے مروی ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے استاذہ سے حدیث سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کئی بار دہرایا، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آیت الکرسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ابن منذر، تم کو تمہارا علم مبارک ہو، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی، اور اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کو چاہے جیسی صورت عطا کر دے۔ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں وہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ پھر اسی طرح سیدنا محمد بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے، تو وہ ان میں کمی دیکھتے تھے۔ تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا۔ وہ جانور سے مشابہ ایک نوعمر لڑکا تھا۔ انہوں نے اسے سلام کیا تو اس نے انہیں جواب دیا۔ انہوں نے کہا تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا نہیں بلکہ میں جن ہوں۔ انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ۔ تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا، اور اس کے بال کتے کے بال کی طرح تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی ہے؟ اس نے کہا جن یہ جانتے ہیں کہ ان میں مجھ میں سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو، تو ہم تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورہ البقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو کوئی اسے شام کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا، اور جو اسے صبح پڑھے گا وہ شام تک ہم سے پناہ میں رہے گا۔ پھر جب انہوں نے اس بات کا ذکر صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ پھر اسی طرح نماز کے بعد پڑھنے والے پر جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے، تو نماز کے بعد پڑھنے سے آئندہ نماز تک اللہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے،
صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا شام تک اور شام کے وقت پڑھنے والا صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے. سبحان اللہ، کتنے زیادہ فائدے ہیں آیت الکرسی پڑھنے کے. آیت الکرسی میں اسلامی زندگی کی بنیاد، بننے والے عقائد اور تصور کی وضاحت کی گئی ہے. جب تک بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی عمارت درست نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح جب تک انسان کے ذہن میں صحیح عقیدہ نہیں جمتا اس وقت تک زندگی اصلاح نہیں ہو سکتی. تو آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی توحید، صفات کو نہایت خوبصورتی اور نزاکت سے بیان کیا گیا ہے، جس سے رب ذوالجلال والاکرام کی عظمت اور عزت دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے. تو آئیے آیت الکرسی کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہیں. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے. وہ ان دونوں کی حفاظت سے اسے نہیں تھکاتی. وہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بڑے اور سب سے بلند ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت ہر جگہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی کا ہم نے یہاں پر ذکر پڑھا. تو ابن عباس کی روایت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ فوٹ اسٹول ہے. اس کی کرسی زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے. ساتوں آسمان زمین کرسی کے مقابلے میں بس اتنے ہیں جیسے وسیع میدان میں ایک چھوٹا سا رنگ ہو یا چھلا ہو. یعنی سارے آسمان و زمین اس کی وسعتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں کتنے ہیں اس کو تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جیسے ایک بہت بڑے میدان میں بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہو جو دور سے نظر بھی نہ آئے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظیم ہیں، سب سے بڑے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں جو بھی ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے. تو آئیے ایک اور استغفار دیکھتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ آتے تو فرماتے اللہم اغفر لی واقص شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی وجعلنی فی الندیء الاعلی. اللہم اغفر لی واقص شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی وجعلنی فی الندیء الاعلی. اے اللہ مجھے بخش دے، میرے شیطان کو دور کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے، میرے میزان کو بھاری کر دے اور مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے. ہم یہاں پر اعلیٰ مجلس والوں کی دعا، کون سی مجلس؟ فرشتوں کی مجلس. تو قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جمعے کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے. جیسے کہ ابھی ہم نے یہاں پر پڑھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی کے بارے میں آیت الکرسی میں. پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے منبروں سے گھیریں گے تو نبی آئیں گے یہاں تک کہ ان پر بیٹھ جائیں گے، یعنی نور کے منبروں پر. پھر اللہ تعالیٰ منبروں کو کرسی سے گھیریں گے، صدیق و شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے. پھر اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ وہ ٹیلوں پر بیٹھ جائیں گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے جس طرح ملاقات کریں گے اس کا یہاں ذکر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی مجلس میں داخل کر لیں، انبیاء کی مجلس میں، صدیقین کی مجلس میں، شہداء کی مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں. آمین یا رب العالمین. تو الحمدللہ ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا جانا استاذہ سے بھی. اب ہم سسٹر شکریہ سے کچھ اور پریشانی سے بچنے کی دعائیں سنتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر سبین، آپ نے تو جنت کا نقشہ کھینچ دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس جنت کا ساتھی بنائے، ہم سب کا نصیب کرے اللہ تعالیٰ وہ جنت. بہت خوبصورت لگا، بہت اچھا لگا. میرے پاس آپ کے لیے آج 2 دعائیں ہیں.
اور بہت خوبصورت دعائیں ہیں. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بہت ساری مسنون دعائیں جو وہ پریشانی اور تکلیف اور ڈپریشن کے ٹائم میں پڑھنے کو ہمیں رہنمائی ملتی ہے ان سے. لیکن آج کی جو دعا ہے وہ بہت مختصر سی ہے، چھوٹی سی دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے کہ تلخی دوران کا علاج صرف حلاوتی ایمان ہے، اور غم ہائے روزگار کا حصار صرف ذکر الہی سے ٹوٹ سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی چیز کو درد کی دوا سمجھنا سنگین غلط فہمی ہے. ذکر الہی سے اعراض نے بصیرت پر غفلت کے بھاری پردے ڈال دیے ہیں، جس کے نتیجے میں اطمینان قلب وہاں تلاش کیا جا رہا ہے جہاں خالق کائنات نے رکھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، انابت اور ذکر الہی کے سوا سکون قلب کی تلاش سیراب سے چشمہ آب، آگ سے ٹھنڈک اور برف سے تمازت حاصل کرنے کی کوشش اور سعی بے حاصل کے سوا کچھ نہیں. حیران اور پریشان انسانیت کو قرآن حکیم دستگیری اور رہنمائی کے لیے بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ سکون اور اطمینان قلب کا سامان صرف ذکر الہی میں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ الرعد میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات ہمیں سکھائے ہیں، جس میں ایک حدیث میرے پاس ہے. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات سکھائے کہ میں سخت تکلیف کے وقت یہ پڑھا کروں، اور وہ کلمات یہ کلمات ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، کہ اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو یہ بہت خوبصورت کلمات ہے. چاہے کتنا بھی بھاری قسم کا ڈپریشن ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، انسان ہونے کے ناطے ہمیں پریشانی لاحق ہوتی رہتی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت خوبصورت علاج جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر ہم ان کلمات کے ساتھ اپنی پریشانی کا علاج کرنا چاہے تو انشاءاللہ ہماری وہ پریشانی دور ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور دعا ہے جو بڑی خوبصورت دعا ہے، اور وہ ہے انجام خیر کی دعا. جیسے ہم بہت سارے کام شروع کرتے ہیں اور وہ شروع میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ہمارا اس سے دل یا تنگ پڑ جاتا ہے، یا پھر اس کا خاتمہ صحیح نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہے کہ حسن خاتمہ کیا ہے. حسن خاتمہ یہ ہے کہ تم اس حال میں مرو کہ تم کتاب و سنت پر ہو، اور تم ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہو جو کتاب و سنت میں آئی ہے. حسن خاتمہ کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ان میں سے چند اسباب یہ بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور تقوی کو لازم کرنا، اسلام کی حالت پر ثابت قدم رہنا، گناہوں سے توبہ میں جلدی کرنا، اور اللہ سے گڑ گڑا کر حسن خاتمے کی دعا کرنا. کثرت سے اللہ کا ذکر، اللہ سے اچھا گمان رکھنا، یہ سب حسن خاتمے کے اسباب ہے. اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا آج یہ بھی دیکھتے ہیں کہ برا خاتمہ کیا ہے، برے خاتمے سے کیا مراد ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شک اور انکار کی حالت میں موت آ جانا، کہ مطلب اللہ کے اوپر ہمارا ایمان متزلزل ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے اپنے رب کے اوپر. تو شک اور انکار کی حالت میں موت کا آنا، دنیا کی کسی چیز کی محبت یا حرام خواہش کی پیروی کرتے ہوئے موت کا آ جانا. اس سے کم درجہ یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کے دل پر دنیا کے کسی کام کی محبت یا حرام خواہشات میں سے کوئی خواہش غالب آ جائے اور خواہش اس کے دل میں متشکل ہو کر دکھائی دے.
مطلب موت کا ایک وقت ہے، انسان مرنے لگا ہے اور اس کے دل میں ایک ایسی ناجائز کوئی خواہش ہے، اور اس پہ خرابی والی بات یہ کہ وہ جو خواہش ہے وہ شکل بن کر اس کے سامنے آ جائے، مطلب کسی شبیہ کی صورت میں اس کے سامنے آئے اور اس کا ایمان متزلزل کر دے، تو یہ سارا جو ہے نا برا خاتمہ ہے کہ اس کے اوپر انسان کا خاتمہ ہو جائے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت خوبصورت ایک دعا سکھائی ہے، اور وہ ہے انجام خیر کی دعا، کہ انشاءاللہ جب ہم یہ دعا مانگتے رہیں گے تو بہت امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا انجام اچھا ہوگا اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ تو دعا پڑھتے ہیں، دعا ہے بہت خوبصورت اور آسان دعا ہے، انشاءاللہ آپ یاد کر سکتے ہیں اس کو۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، کہ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ مطلب یہ، اور بہت کمپلیٹ دعا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم دنیا کے بارے میں سوچ رہے اور دنیا کے لیے دعا مانگ رہے، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچا لے، کیونکہ دنیا کی رسوائی جو ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور آخرت کے عذاب کے تو ہم متحمل ہو ہی نہیں سکتے، کسی صورت میں ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے جیسے ایک اور بڑی اچھی دعا ہم مانگتے ہیں نا، نمازوں میں بھی مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو ایگزیکٹلی یہ دعا بھی بہت خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ میری دنیا کے معاملات میں میرا انجام اچھا فرما دے، دنیا کی رسوائی سے بھی بچانا اور آخرت کے عذاب سے بھی مجھے بچانا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں برے خاتمے سے بچائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، جب ہمارا دنیا سے جانے کا ٹائم آئے تو اس وقت ہمارا آخری کلمہ جو ہے وہ یہ کلمہ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جس کو آخری وقت میں شہادہ نصیب ہوا، جس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوا، تو انشاءاللہ اس کا انجام بالخیر ہوگا اور خاتمہ جو ہے وہ حسن خاتمہ کہلائے گا۔ تو یہ دو دعائیں تھی، انشاءاللہ تھوڑی سی کوشش کے ساتھ جو ہے نا یہ دعا آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں، یاد کیجئے انشاءاللہ رمضان کے بس آخری ہمارے پاس صرف کل کا آخری ہمارا سیشن ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ بس خیریت کے ساتھ خاتمہ کرے، ہمارا دنیا میں بھی ہمارا آخری انجام ہو اور آخرت بھی ہمارا اچھا ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین یا رب العالمین۔ کل ماشاءاللہ ہم نے بہت پیاری دعائیں سیکھی تھی، اور اس میں استغفار کی دعا تھی، اس کے علاوہ مقبول دعا اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ الحمدللہ۔ سسٹر حفصہ، مجھے ایک سوال کا جواب دیں گے آپ؟ آپ جی بتائیں امیجن سسٹر کریں، حمداللہ۔ جی آپ امیجن کریں کہ ایک ایتھلیٹ ہے جو بہت جوش و خروش سے ریس میں دوڑ لگا رہا ہے اور وہ فنیشنگ لائن کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اسے رک کر کچھ آرام کر لینا چاہیے اور ساتھ کچھ جوس وغیرہ بھی پی لینا چاہیے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ اس نے صحیح ڈیسائیڈ کیا ہے یا پھر وہ مسٹیک بنا رہا ہے؟ یہ تو بہت ہی بے عقلی اور بے وقوفی کا ڈیسیژن ہوئے گا کہ جیتی ہوئی ریس کو ہار دینا۔ سسٹر نبیلہ، آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس ایتھلیٹ کی مثال سے ہم بھی سبق لے سکتے ہیں، بالکل۔ کیونکہ الحمدللہ رمضان کی 28 دن ہم نے بھرپور محنت کے ساتھ عبادت کرنے کی کوشش کری، لیکن اگر ہم ان آخری کے دنوں میں کمزور پڑ جاتے ہیں، یا ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، یا ہم عید کی شاپنگ اور عید کی پریپریشنز میں لگ جاتے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں شب کی عبادت کے بعد ہم نے رمضان کی عبادت کا حق ادا کر لیا ہے، تو یہ بھی نہایت بیوقوفی کی بات ہوئے گی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھاتے ہیں
کہ انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے. And hard work is the formula to eventual success. And inshallah, we will not let our efforts decrease when we are so close to the finish line. And we only have so few precious days of Ramadan left. اینڈ اس کے لیے کچھ پریکٹیکل ٹپس ہیں کہ ہمیں اپنے وقت اور اپنے انرجیز کا بہترین استعمال کرنا ہے. رمضان کے ان آخری دنوں میں اپنے کیے ہوئے کام کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنے دینا ہے، اور ہر وہ کام جو ارجنٹ نہیں ہے اس کو عید کے بعد کے لیے ملتوی کر دیں. اپنی فیملیز اور دوستوں کو بھی ہمت دلائیں اور خود بھی ہمت پکڑے رہیں. Because just as it sounds insane for the athlete to take a break just before the finish line, it does not suit us that we also slack off just before Ramadan finishes. And alhamdulillah, we started this Ramadan together, so let's finish it stronger together, inshallah. Ji, Sister Sabine, ایسا ہی ہونا چاہیے نا؟ 100% agree. آپ نے بالکل صحیح کہا. Very well said. Hard work is the formula to eventual success, and success doesn't happen as a result of an accident. Success kabhi bhi accidentally aapko nahi milti. You have to just plan for your success step by step. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں تم نے بھی سنی ہوگی، بڑی عام کہاوت ہے، انجام کا ہو خطرہ تو آغاز بدل ڈالو. ایک دوڑ ہم نے اکٹھے شروع کی تھی، مقصد تھا لوجہ اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ، اللہ کی خوشنودی، جنت کا حصول. ہم سب نے اپنی اپنی رفتار، ہمت، علم، شعور، ایقان، عرفان، وقت، استطاعت کے حساب سے اس دوڑ میں شامل ہوئے تھے اور حصہ لیا تھا. اور اب یہ وقت ہے اسپرنٹ کرنے کا. پوری انرجی، توجہ اور شوق سے زور لگانے کا. فنش لائن قریب آ لگی ہے اور ہمیں اس ریس کو احسن طریقے پر ختم کرنا ہے. آج وقت ہے، مہلت ہے، زندگی ہے، صحت ہے، تو جب تک بولنے کی استطاعت ہے ان گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں. یہ نہ ہو کہ مہلت کے یہ لمحات ختم ہو جائیں اور جب ہم اللہ کے حضور اپنے اعمال نامے کے ساتھ حاضر ہوں تو وہ وہاں پر اس انجام کو دیکھنا پڑے جو ہمیں پسند ہی نہیں. پھر وہاں اللہ کو پکارنا کچھ فائدہ نہ دے گا. اس لیے مانگنے کا وقت آج ہے. دعا کریں کہ اے اللہ اپنے ناموں کے ذریعے سے ہم پر رحم فرما، ہمیں ان کی پہچان کرا دے، ہمیں اپنی ذات کی معرفت دے دے، جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے، جس سے ہمارے لیے تیری عبادت آسان ہو جائے، جس سے ہمارے اندر تیری محبت اور تیری چاہت کا ذوق پیدا ہو جائے. اے اللہ تو ہمارے لیے اس کام کو بہت آسان بنا دے. اللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنی بہترین عافیت اور آسانی میں رکھے. بہت ڈھیر سارا پیار اور دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. 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 اللهم إنك عفو كريم
تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني